ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ۔ یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورگلایا کہ بےہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی تو دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دکتے انگاروں پر لٹا دیتے۔ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دُبھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار مکہ قریش خاموش نہ رہے۔
قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستہ پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔